اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین صدق اللہ العظیم۔ عزیز طلبہ و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہمارا 10th کلاس کی اسلامیات کا لیکچر نمبر 7 ہے، جس میں ہم سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 14 تا 17 ترجمہ و تشریح اور اس کا مفہوم پڑھیں گے۔ آپ نے لاسٹ لیکچر میں سورۃ الاحزاب کا جو ہم نے پڑھا، آپ نے یہ بات یقیناً سمجھ لی ہوگی کہ غزوہ احزاب کے حالات و واقعات کیا تھے، کہ مؤمنین کا کس طرح امتحان لیا گیا اور اس موقع پر منافقین نے کیا طرز عمل اختیار کیا۔ منافقین کی صورتحال یہ تھی کہ جب انہوں نے دیکھا کہ حالات اس طرح کے کہ 10,000 کا لشکر دشمن کا اور پھر 2,000 کا لشکر یہود کا جو قبیلہ تھا بنو قریظہ ان کا، تو 12,000 کا گراں لشکر دے کر انہوں نے جہاد سے فرار ہونے کی راہ اختیار کرنے کی کوشش کی، اور اس کے لیے طرح طرح کے بہانے اور ہیلے کرنے لگے۔ کوئی آ کے کہنے لگا کہ ہمارے گھر کھلے پڑے ہیں، غیر محفوظ ہیں، ہمیں اپنے گھروں کا بہت زیادہ خطرہ ہے، لہٰذا ہمیں اجازت چاہیے۔ تو کسی نے کہا کہ یہاں پر ٹھہرنے کا بھی کوئی فائدہ نہیں ہے، یہ دشمن بہت زیادہ تعداد میں ہیں، لہٰذا بہتر ہے کہ یہاں سے نکل جانا چاہیے، یہاں پر ٹھہرنے کا مقام نہیں، یہاں سے نکلنے کا مقام ہے۔ یہ صورتحال تھی غزوہ احزاب کے موقع پر۔ تو آج جو ہم سبق شروع کریں گے، اس میں آپ پڑھیں گے کہ منافقین نے ان کی جو حقیقت حال تھی اللہ تعالیٰ نے کیا بیان کیا۔ تو سب سے پہلے ہم آج کی آیات کی تلاوت کرتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِمْ مِنْ أَقْطَارِهَا ثُمَّ سُئِلُوا الْفِتْنَةَ لَآتَوْهَا وَمَا تَلَبَّثُوا بِهَا إِلَّا يَسِيرًا وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُوا اللَّهَ مِنْ قَبْلُ لَا يُوَلُّونَ الْأَدْبَارَ وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا قُلْ لَنْ يَنْفَعَكُمُ الْفِرَارُ إِنْ فَرَرْتُمْ مِنَ الْمَوْتِ أَوِ الْقَتْلِ وَإِذًا لَا تُمَتَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا قُلْ مَنْ ذَا الَّذِي يَعْصِمُكُمْ مِنَ اللَّهِ إِنْ أَرَادَ بِكُمْ سُوءًا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ رَحْمَةً وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا۔ صدق اللہ العظیم۔ تو تلاوت کے بعد ہم شروع کرتے ہیں آج کا سبق۔ آپ نے سمجھا کہ منافقین جو تھے ان کا ایک گروہ کہنے لگا ہمیں اجازت چاہیے، ہمارے گھر غیر محفوظ ہیں، تو کوئی کہنے لگا کہ ہمیں یہاں پر ٹھہرنے کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے، تو سبھی کو کہنے لگے کہ یہاں سے چلو۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَوْ دُخِلَتْ عَلَيْهِمْ، اور اگر داخل ہو جاتی فوجیں من اقطارها، مدینہ کے اطراف میں، یعنی یہ جو منافقین ابھی کہہ رہے ہیں ہمارے گھر غیر محفوظ پڑے ہیں، کھلے پڑے ہیں، ہمیں خطرہ ہے ہمارے گھروں کے نقصان ہونے کا، اگر انہی کے گھر پر اگر حملہ ہو جائے، فوجیں آ جائیں، حملہ کر دیں، کیا ہوگا؟ ثُمَّ سُئِلُوا الْفِتْنَةَ، پھر انہی منافقین سے پوچھا جائے کیا خیال ہے، کیا کرنا چاہیے، لَآتَوْهَا، یہ جنگ کے لیے تیار ہو جائیں گے، وَمَا تَلَبَّثُوا بِهَا إِلَّا يَسِيرًا، تھوڑی دیر کا توقف بھی نہیں کریں گے، یعنی کہ تھوڑی دیر کے لیے بھی نہیں ٹھہریں گے۔ جو ابھی بہانے کر رہے ہیں جہاد سے فرار ہونے کے لیے، باتیں ان کی چل رہی ہیں، کہتے ہیں ہمیں اجازت چاہیے، اگر انہی کے گھر پر حملہ ہو تو یہ لوگ جنگ کرنے کے لیے، جہاد کرنے کے لیے تیار ہو جائیں گے۔ تو یہاں پر دیکھیں آیت نمبر 14، یہاں پر ہم نے مفہوم لکھا ہے کہ اگر مدینہ کے اطراف پر فوجیں چڑھ آئیں تو منافقین پھر جنگ سے نہ رکیں گے، پھر لڑنے کے لیے تیار ہیں، یعنی کہ جب اپنی جان کی بات آتی ہے، اپنے بچاؤ کی بات آتی ہے، تب یہ جہاد کرنے کے لیے تیار ہوتے ہیں، اور اگر مسلمانوں کے ساتھ مل کے لڑنا پڑے، دشمن کا مقابلہ کرنا پڑے، تب ان کے لیے جو ہے نا ہیلے اور بہانے ہوتے ہیں۔ اس کے بعد ہے آیت نمبر 15،
اس میں جو ذکر ہے وہ ہے عہد کا، وَلَقَدْ كَانُوا عَاهَدُ اللَّهَ مِن قَبْلِ، حالانکہ انہی منافقین نے مدینہ سے نکلتے وقت اللہ سے وعدہ کیا تھا۔ کیا وعدہ تھا؟ لا یولون الادبار، کہ ہم پیٹھ نہیں پھیریں گے۔ یہ آپ بار بار لفظ پڑھ رہے ہیں، پیٹھ پھیرنا پیٹھ پھیرنا، اس کا مطلب ہے میدان جہاد سے بھاگ جانا، یعنی کہ ڈر اور خوف کے مارے، اپنی جان کا خوف پیدا ہو گیا کہ میں مر جاؤں گا، مرنے والا ہوں، زخمی ہو جاؤں گا، میرا خون بہایا جائے گا، اس ڈر سے بھاگ جانا اس کو جائز قرار نہیں دیا گیا۔ تو یہ منافقین مدینہ سے نکلتے وقت اللہ تعالیٰ سے نے وعدہ کیا تھا کہ ہم پیٹھ نہیں پھیریں گے، میدان جنگ سے نہیں بھاگیں گے۔ تو جب یہ جنگ کا وقت آیا، جب یہ آمنا سامنا ہوا دشمن سے، تو انہوں نے بہانے بنائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تم نے وعدہ کیا تھا کہ پیٹھ نہیں پھیرو گے، اور یہ جو وعدہ ہے اس کی خلاف ورزی کی ہے، اسی وجہ سے اللہ نے آگے فرمایا وَكَانَ عَهْدُ اللَّهِ مَسْئُولًا، تم سے وعدے کے بارے میں جو اللہ سے کیا تھا پوچھا جائے گا، یعنی کہ خدا سے کیے گئے وعدوں کے بارے باز پرس ہوگی۔ یہ جو وعدہ کیا تھا کہ ہم بھاگیں گے نہیں، پیٹھ نہیں پھیریں گے، یہ وعدہ انہوں نے بدعہدی کی، خلاف ورزی کی، تو دن قیامت کے ان سے پوچھا جائے گا۔ اگلی آیت ہے، یہاں پر اس کا ہم نے مفہوم لکھا ہے۔ اللہ نے فرمایا قُلْ لَن يَنْفَعَكُمُ الْفِرَارُ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے ہرگز نہیں نفع دے گا تم کو فرار ہونا۔ یہاں سے ہیلے بہانے بنا کر بھاگنا چاہتے ہو، وجہ یہ ہے کہ اپنی جان کا خطرہ اور خوف ہے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ تمہارا یہ بھاگنا تمہارے کسی کام نہیں آنے والا۔ فرار جتنا بھی ہونا چاہو ہو جاؤ۔ کس چیز سے فرار ہوتے ہو؟ من الموت، موت سے، اوِل قتل، یا قتل ہونے سے فرار ہونا چاہتے ہو۔ وَإِذَا لَا تُمَتَّعُونَ إِلَّا قَلِيلًا، آج بچ جاؤ گے۔ آخر کار یہاں میدان جہاد میں، میدان جنگ میں موت نہ آئے گی، گھر میں آ جائے گی، چارپائی بے اور بیماری کی حالت میں، کسی نہ کسی حالت میں تو موت آنی ہے نا۔ اس سے بہتر یہی ہے کہ میدان جہاد میں اگر موت آ جائے تو آپ نے پڑھ رکھا ہوگا کہ جہاد کے میدان جہاد میں شہید ہونے والے کا مقام کیا ہے۔ تو اللہ نے فرمایا کہ میدان جہاد سے بھاگنا تمہارے کسی کام آنے والا نہیں ہے۔ آیت نمبر 16 کا ہم نے مفہوم لکھا، جہاد سے فرار ہونا تمہیں بہت کم فائدہ دے گا، بہت کم ہی زندگی گزارو گے بعد میں۔ اس کے بعد جو اگلی آیت ہے، آیت نمبر 17، قُلْ مَنْ ذَا الَّذِي يَعْصِمُكُم مِّنَ اللَّهِ إِنْ أَرَادَ بِكُمْ سُوءًا أَوْ أَرَادَ بِكُمْ رَحْمَةً، کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ فرما دیجئے کون ہے جو تمہیں بچائے گا اللہ سے، اگر اللہ تعالیٰ تمہارے کسی کام کو بگاڑنا چاہیں یا کسی پر مہربانی کرنا چاہیں، یعنی کہ کسی کے ساتھ برائی یا بھلائی، سوءً او اراد بکم رحمہ، رحمت یا مہربانی، سوءً برائی، اگر اللہ تعالیٰ تم میں سے کسی کے ساتھ برائی کرنا چاہیں یا بھلائی کرنا چاہیں تو کون بچا سکتا ہے؟ یہ بات ہے تقدیر کی، کہ جو خدا کی لکھ دیا ہے یا خدا جس طرح چاہتے ہیں اس کو ٹالنے والا کون ہے، اس کو بدلنے والا کون ہے، اس کو مٹانے والا یا آگے پیچھے کرنے والا کون ہے؟ کوئی بھی نہیں ہے۔ اسی لیے فرمایا وَلَا يَجِدُونَ لَهُم مِّن دُونِ اللَّهِ وَلِيًّا وَلَا نَصِيرًا، اس اللہ کے علاوہ کسی کو اپنا کو مددگار یا دوست نہیں پاؤ گے۔ کون، یعنی کہ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ اعلان کر دیجئے کون ہے جو تمہیں بچائے گا اللہ سے، اگر اللہ تعالیٰ تمہیں کوئی برائی میں مبتلا کرنا چاہیں یا اللہ پاک تم پر مہربانی کرنا چاہیں تو اس اللہ کے علاوہ کوئی بھی تمہارا مددگار اور دوست نہیں ہوگا۔ یہ 4 آیات ہیں، ہم نے ان کا جو مفہوم ہے آپ کو سمجھا دیا۔ انہی آیات میں منافقین کا جو طرز عمل ہے وہ بتلایا گیا ہے، جو کہ غزوہ احزاب میں عین جنگ کے وقت ہیلے اور بہانے تراشنے لگے اور فرار ہونے کے لیے کوششیں کرنے لگے کہ ہمیں کس طرح یہاں سے جو ہے راستہ ملے اور ہم یہاں سے بھاگ کھڑے ہوں۔ چونکہ اگلی آیات میں بھی آپ پڑھیں گے ان کی اور حقیقت بیان کی گئی ہے کہ جن میں جب غزوہ کا اختتام ہوا اور محاصرہ ختم ہوا تو یہ ابھی بھی ڈر رہے تھے کہ کہیں دشمن ہمارے اوپر حملہ نہ کر دے۔ وہاں پر ہم مزید اس کو تشریح کریں گے اس کی۔ تو آج کا جو سبق ہے
اس کے جو اہم الفاظ معنی ہیں اس کی طرف دیکھ لیتے ہیں. یہ وہ الفاظ معنی ہیں جو زیادہ تر آپ سے بورڈ کے پیپر میں پوچھے جاتے ہیں. اقطار اس کا معنی اطراف. وہ جو ہم نے آج کے سبق میں پہلی آیت میں پڑھا کہ اگر انہی منافقین کے گھروں پر یا ان کے گھروں کے اطراف میں حملہ ہو جائے تو تب یہ جنگ لڑنے کے لیے تیار ہو جائیں گے. ما تلبسو انہوں نے توقف نہ کیا، یعنی کہ جنگ کرنے کے لیے جب اپنے ہی گھر پر حملہ ہونے لگے گا تو یہ کبھی بھی آرام سے بیٹھنے والے نہیں ہیں، آرام سے توقف نہیں کریں گے بلکہ لڑنے کے لیے تیار ہو جائیں گے. یولون الادبار وہ پیٹھ پھیرتے ہیں. ہم نے آیت میں پڑھا کہ منافقین نے اللہ سے وعدہ کیا تھا کہ ہم پیٹھ نہیں پھیریں گے، لیکن پھر بھی بدعہدی کی، وعدہ کی خلاف ورزی کی. تمتعون تمہیں فائدہ دیا جاتا ہے. اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر میدان جہاد سے فرار ہو جاؤ گے تو کتنے دن زندگی اور جی لو گے، کتنے فائدے حاصل کر سکو گے، بہت ہی کم دن اور زندگی نے پھر آخر ختم ہو جانا ہے. یاسین وہ بچاتا ہے یا بچائے گا، دونوں معنی ہے، وہ بچاتا ہے یا بچائے گا. یہ ہم نے آیت میں پڑھا کہ اللہ تعالیٰ نے حکم دیا نبی آپ فرما دیجئے کہ کون ہے جو تمہیں اللہ سے بچائے. ولیین کا معنی ہے دوست. ہم نے جو آیت نمبر 17 کے آخری جو حصہ ہے اس میں پڑھا کہ ولا یجدون لهم من دون اللہ ولییا ولا نصیرا، کہ اس اللہ کے علاوہ کوئی بھی مددگار اور دوست نہیں ہے. یہ تھا ہمارا آج کا سبق جس میں ہم نے سورۃ الاحزاب کی آیت نمبر 14 تا 17 پڑھا ہے. انشاءاللہ العزیز آیت نمبر 18، 19 اور 20 ہم اگلے لیکچر میں پڑھیں گے. والسلام، اللہ حافظ.